یورپ میں جو حالات 15ویں اور 16ویں صدی میں چل رہے تھے اس میں ایک بہت اہم شخصیت سر تھامس مور کی بھی تھی، اور ان کی شخصیت اور انہوں نے افلاطون کی کتاب ریاست کی طرح کی جو اور چیزیں اس زمانے میں پیش کیں ان کا تذکرہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جاتا، اور جس انسان نے بھی اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے وہ یہاں پہنچ کر سر تھامس مور کو پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور وہ آگاہی حاصل کرتا ہے کہ یورپ میں اتنا بڑا انقلاب جس نے انسانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 1000 برس ہونے کو آ گئے یا اس سے کچھ کم عرصہ، اور اب تک پوری انسانیت اسی پر چل رہی ہے، یعنی 1500 1400 یا 15ویں صدی 14ویں صدی 15ویں صدی یا 16ویں صدی آپ کہیے، تو 15ویں صدی سے اگر شروع کریں تو اب ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اور آگے کب تک یورپ کا تسلط دنیا پر قائم رہتا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی ان حقائق پر غور کرتا ہے اور اس کی تاریخ پڑھتا ہے تو جب وہ 16ویں صدی میں پہنچتا ہے اور 15ویں صدی کے آخر پہ، تو سر تھامس مور ایسی شخصیت تھے کہ جنہیں پڑھے اور سنے اور کہے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اس دانشور نے سب سے زیادہ اس زمانے میں شہرت پائی، اور 1478 عیسوی میں یعنی 15ویں صدی کے بالکل آخر پہ پیدا ہوا، آخری ربع میں، اور 16ویں صدی کے ابتدائی ربع کے بعد یعنی 1535 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور لندن کا ایک مشہور گھرانہ تھا، خالصتاً خوشحال تھے اور ہر طرح کے اسباب و سامان زندگی کے میسر تھے، اس میں یہ پیدا ہوا، اور اس کا باپ اس وقت انگلینڈ کا بہت کامیاب وکیل تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا، اور تھامس مور نے بنیادی طور پر یونان کا ادب پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے فلسفے کو پڑھا، اور جو بھی ان کے اپنے دین کے مطالعے میں کتابیں رہتی تھیں اس کا انہیں بچپن سے شوق تھا، اور اس نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی افلاطون کی ریپبلک کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس ریپبلک کی تعریف میں پورا ایک مضمون بھی لکھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جن لوگوں پر فخر کر سکتی ہے، اور رہتی دنیا تک آکسفورڈ یونیورسٹی کو جن لوگوں پر ناز ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک سر تھامس مور تھے، اور انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور خوب اچھی طرح پڑھا، حتیٰ کہ جب وہ 18 برس کا ہوا تو وہ اپنے باپ کا صحیح جانشین یعنی کامیاب بیرسٹر تھا۔ 1497 میں یورپ میں ایک اور فلسفی جس کا بڑا شہرہ تھا، اس کا نام تھا ایراسمس، اور ایراسمس سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے جب اس فلسفی کو سنا تو اس کے خیالات اور شخصیت سے یہ متاثر ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں اس نے پھر سیاسی اعتبار سے اپنے قد و کاٹ کو بڑھانا شروع کیا، اور تعلیم اس کے پاس چونکہ اچھی تھی اس لیے لوگ اس کی طرف مائل ہوئے، اور آکسفورڈ میں اس نے بنیادی طور پر یونانی زبان پڑھنا بھی شروع کی، اور جب اس نے یونان کی زبان سیکھ لی تو پھر اس نے ادب کا بھی مطالعہ کیا۔ اس طرح اس کے خیالات میں اور وسعت پیدا ہوئی، حالانکہ یہ 16ویں صدی میں وہاں پر انگلینڈ میں یونانی زبان پڑھنا یہ اس وقت کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ آپ آج کا یورپ دیکھتے ہیں جس میں اتنی آزادی ہے اور جس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یہ ان کے لیے اسی وقت آزادی ممکن ہو سکی جب انہوں نے ایک باطل اور ایک فرسودہ مذہبی نظام سے اپنی جان چھڑائی، اور اس وقت میں یعنی 16ویں صدی میں اور 15ویں صدی کے آخر پر، عیسوی صدی کے آخر پہ یونانی زبان پڑھنا یورپ میں کچھ آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ایک طرف اٹالین تھے، اور اٹالین جو تھے انہوں نے پوپ سے، روم کے کلیسا سے جو اپنی جان چھڑائی،
تو بنیادی طور پر انہوں نے یونان کے فلسفے کو جب پڑھا تو انہیں عیسائیت سے بیزاری پیدا ہوئی تھی. اس لیے یورپ پورا یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے بچوں نے اگر کسی وقت یونانی زبان کو پڑھ لیا تو جو کچھ اٹالینز میں بددینی پھیل گئی ہے اسی طرح عیسائیت کے خلاف یہاں بغاوتیں شروع ہو جائیں گی اور لوگ عیسائیت کا جوا اپنے گلے سے اتار پھینکیں گے. اس لیے وہاں پر یونانی زبان پڑھنا اٹالین جو بددین تھے ان سے ہمدردی کرنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں انگلش کا پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علماء نے مخالفت کی اور مدارس نے مخالفت کی. کوئی پڑھا لکھا ہو تو پلٹ کر پوچھے کہ آخر کس بنیاد پر آپ 15ویں اور 16ویں صدی میں یونانیوں کی زبان سے نفرت کر رہے تھے اور یونانی زبان کے پڑھنے والوں کو آپ یہاں بھی تو بے دین سمجھا جاتا تھا. وجہ کیا تھی اور ریزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹ یہ نکلا کہ اس زمانے میں جس آدمی نے واقعی حقیقتاً جن لوگوں نے قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھا تھا انہوں نے مرض کی صحیح تشخیص کی تھی کہ دیکھو اگر بچوں کو یونانی زبان پڑھاؤ گے تو عیسائی مذہب کا خدا حافظ ہے. یہ بالکل ان کی صحیح تشخیص اور تجویز تھی اور یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے یونانی فلسفے کو پڑھا اور مذہب سے بالکل بیگانہ ہو گئے اور ہو بھی جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ باطل مذہب تھا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہر آدمی کو انگلش پڑھنے سے منع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو انگریزی نظام تم لا رہے ہو اس کے پروڈکٹس جب مارکیٹ میں آئیں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ لوگ بنیادی طور پر دین سے کتنا دور ہو گئے. اب تو 1.5 صدی کا تجربہ سامنے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انگلش نظام تعلیم نے کتنے معاشرے میں تعمیری کردار کے افراد کو پیدا کیا اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان کالجز اور سکولز میں جا کر بے ادبی سیکھی، بڑوں کی بات نہ ماننا سیکھی اور آزادی کے نام پر اور انقلاب کے نام پر نئے نئے نعرے لگا کے اپنی اقدار کو اور خاص طور پر مورل کریکٹرز جو ہوتے ہیں، مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں، ان کی تباہی پھیر دی. یہ سب اس نظام کا لایا ہوا پھل ہے اور ہم اس لیے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یورپ کی یہ ساری ہسٹری پڑھی ہے اور اپنے علماء کو بھی پڑھا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیانتداری سے بھی اب اپنے نظام اور اپنے علماء کو ترجیح دیتے ہیں. یورپ والوں کو کیا معلوم کہ علم کیا ہوتا ہے اور انہیں کیا معلوم ہے کہ دنیا میں جہاں بھی نظام قائم کیے جاتے ہیں اور ایک مفید معاشرہ قائم کیا جاتا ہے وہ خیالات کی دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی حقیقت میں بھی کہیں وجود ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں اس شخص نے جب یونانی زبان پڑھ لی تو اس پر پادریوں نے اعتراض کیا اور اسے انہوں نے یونیورسٹی سے نکال دیا اور اس کی اپنی طبیعت میں انتہائی سادگی تھی اور مشقت کی زندگی اس شخص نے بسر کی، یہاں تک کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ میں پادری بن جاؤں اور ایراسمس جو اس زمانے کے مشہور فلسفی تھے انہوں نے روک دیا اور باپ چونکہ پہلے بیرسٹر تھا اس لیے اس نے کہا کہ بیٹے تم بھی بیرسٹر بن جاؤ اور 1504 میں یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا اور اس وقت دور تھا برطانیہ پر ہنری 7 کا، یعنی ہنری 7 جو ٹیکس لگانے کی وجہ سے یا ٹیکسز کے نظام کی وجہ سے مشہور ہے، یہ اس دور میں رہا. 1510 میں اس کی صلاحیتوں کی بنا پر اسے لندن میں میئر کے ساتھ کر دیا گیا اور 1518 میں پریوی کونسل کا یہ ممبر منتخب ہوا اور پریوی کونسل جو ہے اس کا بڑا شہرا اور اب تک پریوی کونسل کے حوالے دیے جاتے ہیں قانون کی کتابوں میں. اور پھر اس کے بعد 1523 میں پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب ہو گیا. کہاں وہ 1504 میں اس کا ممبر بنا تھا اور 19 سال کے بعد وہ اسپیکر بن گیا اور 2 برس اس کو گزرے تھے کہ ہنری جو 8 آیا ہے اس نے اس کو اپنا وزیر بھی بنا لیا اور پھر اس کے بعد 1529 میں یہ اس کا پرائم منسٹر بن گیا. انگلینڈ کا پرائم منسٹر بننا اس زمانے میں بھی بڑی قابل فخر چیز تھی اور بادشاہ کو ہنری کو اس پر غیر معمولی اعتماد تھا اور نئے نئے جو ٹیکس لگنا شروع ہوئے
تو بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا اور بادشاہ نے اس کے والد کو قید میں ڈال دیا. والد اس کے مشہور بیرسٹر تھے. انہوں نے قانونی طور پر جنگ لڑی اور 100 پاؤنڈ ادا کر کے وہ رہا ہو گئے. اور بادشاہ کی موت جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا یہ منظور نظر بن گیا. اور ابھی ہوا یہ کہ ہنری 8 جو آیا ہے اسپین کی ملکہ کیتھرائن سے اس کی شادی ہو چکی تھی, وہ اس کو طلاق دے کے ایک اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مذہب تھا ان سب کا کیتھولک. اور رومن کیتھولک مذہب میں طلاق ناجائز ہے, کوئی آدمی نہیں دے سکتا, اسی لیے ایک ہی بیوی کی جا سکتی ہے. تو سر تھامس مور کا بڑا اثر رسوخ تھا کیونکہ مذہب کو اس نے پڑھ رکھا تھا. پھر اس کا یہ ارادہ کہ پادری بن جائے, تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ یہ میری تائید کر دے اور کسی طرح مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دے یا طلاق کی اجازت دے دے, تو سارے پادری اور پوپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور تھامس مور اپنے گھر سے کھاتا تھا, اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ کرسچینٹی میں جو ریلیجیس لا ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا میں تو تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وزارت عظمیٰ کو بھی چھوڑ دیا اور سر تھامس مور پر پھر الزامات لگنے شروع ہوئے اور اس پر جھوٹا الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے کسی مقدمے میں رشوت لے لی. بادشاہ اسے دربار میں بلاتا تھا, نواب کا خطاب دیا گیا اور پھر یہ بادشاہ کے دربار سے بالکل لا تعلق ہو گیا, حتیٰ کہ چیلسی جو ایک محلہ ہے لندن میں اس میں یہ تھا اور اس کے گھر عین کھانے کے وقت ایک دن بادشاہ آ گیا. لاہور میں شالمی جو ہے نا یہ گیٹ, اس کے اندر کا جو محلہ ہے وہ اس چیلسی کے برابر ہے. جتنے ادیب, جتنے لکھاری اور جتنے دانشور لاہور میں وہاں پیدا ہوئے اس کے قریب قریب وہاں چیلسی میں بھی تھے. اور سر تھامس مور کو وہاں پر اپنے گھر میں آرام تھا, آسائش تھی اور بادشاہ کے متعلق اسے کوئی خوش فہمی تو تھی نہیں, اس لیے بادشاہ کا اس نے کھانے پہ کھلایا اسے جو بھی تھا. اور اس کے بعد لوگوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی. لوگوں نے کہا بادشاہ وقت تمہارے گھر چل کے آیا ہے. اس نے کہا ہاں بادشاہ تو آیا ہے, لیکن فرانس میں فرض کر لو کوئی اسے ایک قلعے کی لالچ دے دے تو بادشاہ اتنا لالچی ہے کہ میرا سر بیچ کر اتار کر وہ قلعہ خرید لے. اور اس کو جب بادشاہ نے وکیل ہونے کے بعد جج بھی بنا دیا, پرائم منسٹر بھی ہو گیا, تو عام رواج کے برعکس اس نے مقدمہ جو بھی آتا تھا کسی سے بھی تحفہ لینا رد کر دیا, جبکہ اس سے پہلے دستور یہ تھا کہ جج تحفے لیا کرتے تھے. اب جب طلاق کا مسئلہ آیا اور شادی کا مسئلہ آیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. اور 1532 میں اس نے برطانیہ کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ بھی دے دیا اور پھر اعلیٰ عہدے سے کو چھوڑ کر گھر آ کے بیٹھ گیا. اور اس کی اس وقت سالانہ آمدنی صرف 100 پاؤنڈ تک رہ گئی, مگر اس نے اصولوں کی بات کی اور انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ 1534 میں بادشاہ نے پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پیش کیا اور ایکٹ آف سپرمیسی اس نے یہ تجویز کیا. اس ایکٹ آف سپرمیسی جو 1534 میں بادشاہ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ بادشاہ اور شہزادہ شادی کرنے کے لیے رومن کیتھولک جو پوپ کے تحت آتا ہے ان سے اپنی جان چھڑا لے. اب بل تو پیش ہو گیا پارلیمنٹ میں اور اس بل کی منظوری کے نتیجے میں یہ شادی بھی کر سکتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاپائے روم سے بھی نجات مل جاتی. اور اس نے اس ایکٹ میں کہا کہ آئندہ سے انگلینڈ کے جتنے مذہبی معاملات ہوں گے اور چرچ جو ہوگا اس کا مالک میں ہوں اور میں جو چاہوں قانون بناؤں اور جو چاہوں عیسائیت میں ترمیم کر دوں. اور پھر اسے اس وقت کے پادری مل گئے اور وہ سارے پادری اسے ایسے ملے جو اسی طرح بادشاہ کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار تھے جیسے ہمارے ہاں بادشاہ سلامت کو 17ویں ترمیم نے ووٹ دلوایا. مذہبی رہنما جب ڈگر سے اترتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں
کہ پوری قوم اور ملک کی سیاست تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ تباہی میں جائے یا عروج پر جائے، مگر ان کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ 17ویں ترمیم پیش ہوئی 1534 میں، اور جتنے بھی اس وقت کے پادری تھے انہوں نے اس کی حمایت کر دی، اور ایکٹ آف سپرمیسی پاس کر دیا گیا، اور اس کی روح سے انگلینڈ کا چرچ ہمیشہ کے لیے بادشاہ کے ہاتھ میں چلا گیا، اور قانون کے مطابق سربراہی کا حلف ہو گیا۔ اور جب حلف اٹھایا جا رہا تھا تو مور تھامس چونکہ وہاں کا پارلیمنٹ کا رکن تھا، اس لیے اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب اس پہ مقدمہ چلا، اور مقدمہ یہ چلا کہ اس نے بغاوت کیا، اور مقدمہ یہ چلا کہ جھوٹی بات کی گئی کہ اس پر رشوت کا الزام لگ گیا، اور سزائے موت اس وقت تک بغاوت کے جرم میں نہیں دی جاتی تھی، لیکن گواہ مل گئے، ہر زمانے میں مل جاتے، اور اس کی پاداش میں اس کا سر ٹاور آف لندن میں سے بند کر دیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ کسی طرح تم حلف اٹھا لو، اور اس نے انکار کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے عدلیہ کے ان لوگوں کا رویہ جو اصولوں پر عدلیہ کو چلاتے ہیں اور اصول کو ترجیح دیتے ہیں، جتنے مرضی ایکٹس پاس ہوتے رہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی جھوٹے حلف نہیں اٹھاتے۔ وہ لوگ ڈر کی وجہ سے اور بادشاہوں کے خوف کی وجہ سے کبھی بھی انصاف کی روش کو ترک نہیں کرتے۔ اگر ان لوگوں کو انسانیت کی فلاح بہبود اور انسانیت کے ساتھ اچھا تعلق اور اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ پر حلف نہیں اٹھایا کرتے، اور جھوٹ اور بادشاہ سے دب کے استعفے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ عدلیہ کی فتح تھی، اور یقیناً اس کی فتح تھی۔ اس شخص کو ٹاور آف لندن میں بند کر دیا گیا، اور اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، اور نتیجہ یہ کہ اس کی پاداش میں اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور جتنی بھی اس کی پراپرٹی تھی حکومت نے ضبط کر کے ملکہ الزبتھ کو دے دی۔ یہ سر تھامس مور کا جو انقلاب تھا پورے یورپ میں ایک ایسی چیز تھی جو انقلاب آفرین تھی، اور ہر طرف ترقی کا دور شروع ہو گیا، ہر طرف زندگی ابھرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس شخص کی زندگی کے آخری حصے میں پریس عام ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ذرا اندازہ کر لیجئے 1478 میں تو یہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی پیدائش سے بھی 2 سال پہلے پرنٹنگ پریس آ چکا تھا، اور 1492 میں امریکہ دریافت ہو چکا تھا، اور بہت بڑی منڈی یورپ کو مل چکی تھی، اور واسکو ڈی گاما وہ امریکہ کی تلاش میں جو نکلا تھا وہ امریکہ کو بھول کر ہندوستان پہنچ گیا تھا، اور ہندوستان جب پہنچا ہے اور کالی گڑھ کی بندرگاہ پہ اترا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ گولڈن سپیرو سونے کی چڑیا انہوں نے دریافت کر لی ہے، اور 1498 میں ہندوستان تک ان کی رسائی ہو گئی تھی۔ اور یہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ کسی وقت آگے چل کر بات کریں گے کہ یورپ میں اس 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں کیا کیا چیزیں آ گئی تھیں۔ گلیلیو آ گیا تھا، کوپرنیکس آ گیا تھا، دوسرے سائنسدان آ گئے تھے، نیوٹن آ گیا تھا، اور آلات کی وجہ سے، مشینوں کی وجہ سے صنعتی انقلاب یورپ میں برپا ہو گیا تھا، اور جتنے آلات کی وجہ سے ناممکن چیزیں اور تعمیرات تھیں ان کو تعمیر کے اعتبار سے درست قرار دے دیا گیا تھا، اور اسی طرح تعمیرات میں ترقی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے معاشرے میں ہر طرف ترقی کا دور چل پڑا تھا۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آج سے 20-30 برس پہلے پہاڑوں پر مکانات بنانا ہمارے ملک میں کتنا دشوار تھا، مگر اب جب سے یہ جدید مشینری اور ٹیکنالوجی آئی ہے پہاڑ آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگ آسانی سے مشینیں وہاں لے جاتے ہیں اور پتھر توڑتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں مکان تراشتے اور تعمیر کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس نے یورپ میں ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کی لڑائی انگلینڈ والوں سے تو ہو گئی تھی، اور انگلینڈ والوں نے جان چھڑا لی کہ آئندہ جو فتوے ہم نے دینے ہیں خود ہی دے دیا کریں گے، اور جو ترمیم کرنی ہے بادشاہ خود ہی اس میں ترمیم کر لے گا۔ برطانیہ میں جاگیردارانہ نظام اس وقت چل رہا تھا، لیکن کل کی بحث میں گزر چکا۔ گزشتہ نشست میں آپ سنا ہوگا کہ 30 سال یہ آپس میں لڑتے رہے، بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے شرفاء کے گھرانے اس 30 سالہ جنگ میں کام آ گئے اور ختم ہو گئے، اور جو باقی رہ گئے تھے یہ ہنری 8 جب آیا ہے تو وہ پہلا شخص تھا جس نے چاہا کہ ان باقی رہتی سہتی قوتوں کو بھی ختم کر دے، اور جتنے بھی پادری ہیں انگلینڈ میں جن کے پاس وقف کی زمینیں ہیں
جو لوگ مر جاتے ہیں اور اپنی پراپرٹی کلیسا کو دے جاتے ہیں، گورنمنٹ اپنی پراپرٹی بعض مرتبہ کلیسا کو دیتی ہے، شہزادوں نے بڑے بڑے وقف اپنی نجات کے لیے کلیسا کو دے دیے تھے، یہ سارے وقف کی زمینیں اور وقف کے پیسے پادریوں سے چھڑا لیے جائیں اور بادشاہ اس کو قومی خزانے میں لے آئے اور استعمال کرے، اور جو لوگ بھی بادشاہ کی بجائے کلیسا سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ہنری ایٹھ نے یہ کیا کہ خود مختار اس سے اپنا چرچ بنا لیا، اور پھر اس کے بعد پاپائے روم کی حاکمیت مٹ گئی، اور جو چاہتا تھا یہ ہنری ایٹھ خود کرتا تھا۔ وکیل ہونے کی وجہ سے سر تھامس مور کا لندن میں تاجروں سے بڑا تعلق تھا، اور ہنری ایٹھ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ سرمایہ دار، جاگیردار، پرانے نواب اور پادری جن کے پاس جائیدادیں ہیں، ان سب کی طاقت کو ملک میں کم کریں اور انگلینڈ میں وہ تاجروں کی حوصلہ افزائی کریں اور تجارت کو عام کیا جائے۔ یہاں وہ نقطہ تھا جس پر پہنچ کے سر تھامس مور اور ہنری ایٹھ جو تھے یہ دونوں متفق ہو گئے۔ دونوں اس بات کے حق میں تھے کہ ملک میں نظام ایسا ہونا چاہیے جو نظام سرمایہ داری کے خلاف ہو، اور کسی طرح یہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ حکومت کو واپس دے دی جائے یا حکومت اس پہ قبضہ کر لے۔ بہرحال یہ جو کچھ پڑھ چکا تھا سر تھامس مور اپنی ابتدا میں، اور خاص طور پر یونانی زبان جو اس سے پڑھی تھی اور پھر آکسفورڈ میں جا کر جو کچھ اس نے پڑھا تھا، اس پر افلاطون کا اثر ہوا۔ اور افلاطون اپنی ریپبلک کتاب میں وہ بھی انصاف کی بات کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ انسان دوست مبنی ایک معاشرہ ہونا چاہیے، لوگ اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال دیں اور خود غرضی کو چھوڑ دیں، اور ایسے ہو جائے اور ایسے ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے ذہن میں تھی، سر تھامس مور کا اصل کارنامہ اور اصل چیز جو اس نے ساری زندگی میں کی ہے، اگر وہ کچھ بھی اور نہ کرتا اور بادشاہ کی مخالفت بھی نہ کرتا، اس میں کچھ بھی نہ ہوتا، اس کی اصل بات جو ہے اور اصل کام جو اس نے کیا ہے وہ اس نے جو کتاب لکھی ہے یوٹوپیا وہ ہے۔ یوٹوپیا جو ہے یہ ایک طرح کی فرضی کتاب ہے۔ آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یوٹوپیا کے علاوہ اسی طرح کے اور الفاظ استعمال میں آپ کو مل جائیں گے، مثلا یوٹوپین مل جائے گا، یعنی ایسا شخص جو بے عمل ہو، صرف تصوراتی زندگی میں جیتا ہو، خیالات کی زندگی میں جیتا ہو۔ یوٹوپینزم، خیال پرستی، تصورات میں رہنا۔ اسی طرح یوٹوپیا کا مطلب ایک ایسی ریاست جو ویلفیئر اسٹیٹ ہو، مثالی ریاست ہو دنیا میں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ ڈکشنری میں مل جائیں گے آپ کو۔ اور سر تھامس مور کا اصل کارنامہ اس کی زندگی کا یہ ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی، اور اس نے یہ کتاب بیلجیم میں لکھی، اور بیلجیم میں بھی اس کی بہت مشہور بندرگاہ ہے اینٹورپ، لیڈنگ پورٹ آف بیلجیم، شیلڈے دریا ہے اس کے کنارے، ہم نے وہ دیکھی ہے، اور اس کی اسٹورے یعنی کھاڑی پر یہ قائم ہے۔ اور اس نے 1516 میں اپنی کتاب کا اکثر حصہ وہیں بیٹھ کر لکھا ہے۔ ان دنوں میں بھی یورپ کی بہت بڑی بندرگاہ تھی، اور یہ تھامس مور جو تھا وہاں پر برطانیہ کے جو بڑے بڑے تاجر تھے انگلینڈ کے، وہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں ہوا کیا اس کی تحقیق لوگ کرتے ہوں گے یا لوگوں نے کی ہوگی، بہرحال ہمیں اس سے بحث نہیں ہے اور نہ ہمارا موضوع ہے اس وقت کا۔ وہاں پر ایک جہازوں کا مالک تھا پوچی، اس نے اپنا سفر نامہ تحریر کیا، اور 1507 میں اس کا سفر نامہ انگلینڈ میں شائع ہو چکا تھا، اور اس وقت تک پریس انڈیا میں نہیں پہنچا تھا۔ 1516 میں اس نے کتاب لکھی ہے، اور 1507 میں پوچی کا سفر نامہ شائع ہو چکا تھا۔ اور پوچی جو ہے اس نے اپنے سفر نامے میں عجیب و غریب باتیں لکھی۔ مثلا ایک بات آپ دیکھیے، وہ لکھتا ہے کہ میں انڈیا گیا، اور انڈیا میں بعض قبیلے ایسے ہیں کہ سونے، جواہرات، ہیرے، ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ
چڑیوں کے مختلف رنگوں کے پر ہیں، اور وہ لوگ اپنے قبائل میں کوئی چیز نہیں بیچتے اور کوئی چیز نہیں خریدتے، اور نہ ہی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، بس جنگل میں رہتے ہیں، اور قدرت نے جو کچھ انہیں جنگل میں دیا ہے مفت میں وہ اس پر قناعت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی بالکل آزاد ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ضابطہ ہے، اور سارے لوگ مشترکہ طور پر ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے ہیں، اور ہر حویلی میں جتنی بھی آباد ہیں 600 افراد کے لیے ٹھہرنے کا بندوبست ہے۔ تو یہ جو پوچی نے اپنے سفر نامے میں ایسی چیزیں بیان کی، اندازہ یہ ہے کہ سر تھامس مور نے اس چیز کو یقیناً پڑھا ہوگا، اور اس کے ذہن پر اس کتاب نے بھی اثر کیا، اور پھر اس نے یوٹوپیا لکھی، اور یوٹوپیا میں اس نے ایسے مثالی معاشرے کا نقشہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ افلاطون کی ریپبلک کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ یوٹوپیا کو ترجیح دیں۔ یہ 16ویں صدی میں یورپ کی تہذیبی زبان یعنی لاطینی میں لکھی گئی تھی۔ 16ویں صدی میں یورپ میں لاطینی بولی جاتی تھی، اور وہ دور تھا ہنری 8 کا جس نے سر تھامس مور کو ٹاور آف لندن میں مروا دیا تھا، بغاوت کی سزا دے دی تھی، قتل ہو گیا تھا۔ یہ تو اس کی زندگی میں بادشاہ کی اس کی کتاب کیسے چھپ سکتی تھی؟ کتاب تو اس نے لکھ دی، اور 1516 میں یعنی اس کی زندگی میں ہی یہ کتاب پہلی مرتبہ بیلجیم میں پرنٹ ہوئی۔ پھر یہ اتنی مقبول ہوئی، اتنا کثرت سے لوگوں نے اسے پڑھا کہ اس کے ایڈیشنز ختم ہوتے چلے گئے، اور نہ صرف ایڈیشنز ختم ہوتے چلے گئے بلکہ اس کا ترجمہ ہونا شروع ہو گیا، فرینچ میں، جرمن میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے فوری طور پر ہونا شروع ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس کتاب کے اثرات کو قبول کیا۔ یوں آیا کرتے ہیں انقلاب، اور قوموں کے مزاج اس طرح بدلا کرتے ہیں، اور تحریر اس طرح اثر کیا کرتی ہے، تقریریں اسی وقت کامیاب ہوا کرتی ہیں جب قوم میں قبولیت کا مادہ ہو اور لوگوں کو کوئی دلچسپی ہو، اور جہاں قوم کا 90-95% ان پڑھ ہو وہاں انقلاب کی باتیں کرنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان زمین کو تیار کیے بغیر بیج پھینک دے اور بیج بھی ضائع ہو جائے اور زمین میں بھی کوئی تبدیلی نہ۔ اور ہنری 8 کی موت کے بعد یوٹوپیا کا انگلش ترجمہ جو تھا وہ لندن سے بھی شائع ہو گیا، اور یہ پوری یوٹوپیا اگر آپ پڑھیں گے تو یہ صرف ایک فرضی کتاب ہے، ایک کریکٹر اس نے فرض کر لیا ہے، رافیل کوڈے۔ اب یہ رافیل کوڈے بالکل ایک فرضی آدمی ہے، یعنی حقیقت میں دنیا میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ سر تھامس مور کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ آیا ہے پرتگال سے، کیونکہ اس زمانے میں پرتگیزی دنیا میں خاص طور پہ بحریہ میں چھائے ہوئے تھے، اور ان پرتگیزیوں کی ہالینڈ والوں کی دسترس سمندروں میں اتنی تھی کہ ہندوستان ان کے حملوں سے محفوظ نہیں تھا۔ یہ جو تغلق تھے اور ان کے بعد کے حکمران تھے ہندوستان میں، گجرات میں، اب بھی کئی جگہ پورے ہندوستان میں بڑے بڑے قلعے نظر آتے ہیں جو پورٹس پہ بنائے گئے، بندرگاہوں پہ بنائے گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پرتگیزیوں نے اور ولندیزیوں نے، ہالینڈ کے لوگوں نے سمندروں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ دور دراز کے مسلمان حج کے لیے بحری جہاز کے ذریعے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ یہ قزاق تھے، ڈاکو تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، اور واسکو ڈے گاما بھی ادھر سے آیا تھا اور اس نے ہندوستان کو دریافت کر لیا تھا اور یہاں اترا، اور پھر اس کے بعد کمپنی بن گئی ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ، وہ تو ایک مستقل تاریخ ہے۔ تو اس وجہ سے تھامس مور نے یہ فرض کیا کہ پرتگال سے ایک سیاح آ گیا، اور وہ فرضی سیاح اس کا نام ہے رافیل کوڈے، اور پھر اسے یونانی زبان بھی آتی ہے
اور لیٹن بھی آتی ہے، اور پوچھے کے ساتھ وہ 3 مرتبہ امریکہ کا سفر بھی کر چکا ہے، اور آخری مرتبہ وہ پوچھے کے ساتھ واپس نہیں آیا، تیسرے سفر پہ گیا۔ یہ سب فرضی قصے کہانی ہے، حقیقت میں نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی ایسی زمین ہے۔ تو یہ رافل جو تھا ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا سیاحت کرتے کرتے جو دنیا میں نقشے میں کہیں نہیں پائی جاتی، اور رافل 5-6 سال تک ان جگہوں پر گھومتا رہتا ہے، اور ایک حادثہ اس کے جہاز کو پھر پیش آتا ہے کہیں، بلکہ پہلے حادثہ پیش آتا ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں یہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا، اور 5-6 سال تک اس نے وہاں جا کر چیزوں کو دیکھا۔ اور رافل جو تھا یہ جب نکلا تھا سفر کرنے کے لیے، یہ فرضی قصے ہیں نا، تو یہ انگلینڈ بھی آیا تھا، اور برطانیہ میں قوانین میں جو ظلم تھا یہ اس سے بھی واقف تھا۔ تو رافل ایک طرف اس کتاب میں تھامس مور کو یہ بتاتا ہے، اب یہ دونوں دوست ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہے تو تھامس مور ہی اصل میں رافیل کی طرف سے بھی لکھنے والا اور اپنی طرف سے بھی لکھنے والا۔ تو یہ فرضی ایک رافل کوڈے کہاں سے وہ لندن آتا اور قوانین کو جانتا، یہ خود ہی اپنے پاس سے سماج کی برائیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو چوری کی سزا موت ہے، اور اتنی شدید سزا ہونے کے باوجود انگلینڈ میں چوریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور ایک ایک پھانسی کی گھاٹ پہ روزانہ 20 چور پھانسی کی سزا پاتے ہیں، لیکن چوروں میں کمی نہیں آتی، کیا کریں؟ تو رافل اسے کہتا ہے کہ تھامس، یہ پھانسی سے تو چوروں کی تعداد نہیں کم ہو سکتی، لیکن اگر تم معاشرہ ایسا کوئی بناؤ جس میں لوگوں کو مناسب روزگار مل جائے تو چوریاں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم کسی شخص کو پہلے تو چوری کرنے پر مجبور کرو اور اس کی معاش کا بندوبست نہ کرو، اور پھر جب وہ جرم کر گزرے تو اسے پھانسی دے دو۔ پھر رافل اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چوریوں کا دوسرا بڑا سبب برطانیہ کے یہ نکمے نواب ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور شام سے لے کے صبح تک عیاشیوں میں زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور مفت خور ان کی خوشامد کرنے والے ملازم ان کی بھیڑ ہوتی ہے، اور یہ ان کی خوشامدیں کرتے رہیں اور ان کی خدمتیں کرتے رہیں، اور مفت میں مزدوروں کا پیسہ ان کے پاس جاتا رہے۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ جب یہ لڑکے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بادشاہ کی کسی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے تو بادشاہ کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے، بادشاہ مر جاتا ہے، تو اندر یہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر جو نئے شہزادے آتے ہیں وہ انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اور انہیں چونکہ سوائے خوشامد کے اور کوئی کام آتا نہیں، زندگی میں کوئی ہنر سیکھا نہیں، تو باہر کے معاشرے میں کیا کریں؟ تو یہ بوڑھے چوریاں کرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے اس کی جڑ کاٹ دی جائے، اور جتنے بھی نواب ہیں اور جتنے بھی نوکر ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی ایک مثال وہ ہے کہ جیسے میرٹھ میں ایک باورچی تھا اور اس کو ایک گورے نے اپنا ملازم رکھ لیا، میاں بیوی تھے اور کھانا بہت عمدہ وہ پکاتا تھا، تو صاحب چھٹی کے دن میں دوپہر میں بھی کھا لیا کرتے تھے، اور عام دنوں میں صرف رات کا کھانا صبح کا ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ گورا سارا دن اپنے سرکاری کاموں میں باہر رہتا تھا، اور 1944 میں وہ اسے وہاں 150 روپیہ مہینے کا دیتے تھے۔ 150 روپیہ اس وقت بڑی چیز ہوتی تھی، اور پھر کپڑا لتا ہر چیز دیتے تھے۔ تو یہ ان کی اس احسان مندی کا قائل تھا، معترف تھا، اور ان کی تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ صاحب آپ ہم پر بڑی مہربانی کرتا ہے، اور صاحب آگے سے اسے کہتا تھا کہ ہم تم پہ مہربانی نہیں کرتا، ہم تمہیں تباہ کر رہا ہے، ہم تمہیں خراب کر رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ صاحب یہ آخر بار بار کیوں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بگاڑ رہے ہیں، ہم تمہیں خراب کر رہے ہیں، ہم تم پہ مہربانی تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ پتا اس دن چلا جس دن پارٹیشن ہو گئی اور گورا تو چلا گیا انگلینڈ میں،
اور یہ صاحب میرٹھ سے کراچی آ گئے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر تو بڑے بڑے نواب ہیں لیکن 15 روپے پہ نوکری نہیں رکھتے، نوکری کی اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ واقعی گورا سچ کہتا تھا، وہ تو ہمیں خراب کر گیا۔ تو رافل نے یہی بات کہی، اس نے کہا یہ جتنے نواب ہیں اور ان کے خوش آمدی، یہ سب کے سب مار دیے جانے کے قابل ہیں۔ اور پھر اس نے ایک اور بات بھی بتائی، رافل اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہ نواب جتنے ہیں، آہستہ آہستہ جب بیلجیم میں ترقی ہو رہی ہے تو یہ اون کا کاروبار کرنے لگے ہیں، اور اون کے کاروبار کے لیے بھیڑیں پالی گئیں، اور زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں جن پر ہم کاشت کریں، اور باڑے زیادہ بھرتے چلے جا رہے ہیں، باڑا جگہ کے معنی میں۔ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ کاشتکاروں کے لیے گاؤں میں معیشت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں، زمین کاشت نہیں ہو رہی، وہاں تو باڑے بن گئے، تو یہ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں اور انہیں روزگار نہیں ملتا، اور یہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پھر چوریاں کرتے ہیں اور سولی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں۔ تو تم اور ہم ان چیزوں کو روکیں اور دولت مندی کو روکیں اور سرمایہ دارانہ طبقہ کو پیدا ہونے سے روکیں، کیونکہ سرمایہ دار طبقہ جب پیدا ہوگا تو پھر شراب خانے آباد ہوں گے، پھر جوا کھیلنے والوں کی تعداد بڑھے گی، اور اخلاقی اعتبار سے جو گناہ ہیں یہ معاشرے میں زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اپنی زمینوں میں سے بھیڑیں پال کے ان کی اون بیچیں گے، اور جب ان کے پاس پیسے آئیں گے تو یہ پیسے کو انہی مکروہ اور حرام اور غلط چیزوں میں استعمال کریں گے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لینی چاہیے دو باتیں، جیسے ہمارے ملک میں آج یہ رجحان بڑا ہوا ہے کہ گاؤں کے گاؤں زراعت سے نکل کے عمرانیات میں آ رہے ہیں، مکانات بن رہے ہیں، پلازاز بن رہے ہیں، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، 10-10 ہزار کنال کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور یہ 10,000 کنال زمین آج سے 5 سال پہلے یہ سب کی سب شہر کی سبزی اور شہر کے فروٹ اور شہر کی کاشت کا جتنا سامان تھا یہیں پیدا ہوتا تھا، اور یہ ساری زمین اب چلی جا رہی ہے ادھر۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ 20 سال بعد 30 سال بعد جب کاشتکاری زیادہ نہیں رہے گی اور سبزیاں ان گاؤں سے جو شہروں میں آتی تھی کم ہو جائیں گی، تو پھر لوگ کھائیں گے کیا؟ اور اپنی زمینوں سے جب پیدا نہیں ہوگا تو لا محالہ یہ دوسرے ملکوں سے فروٹ کو، سبزی کو، دیگر چیزوں کو برآمد کریں گے۔ جب برآمد کریں گے تو بیلنس قائم نہیں رہے گا اور معاشرے میں مہنگائی بڑھے گی۔ لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے، اور حکومت چونکہ کوئی پالیسی نہیں بناتی، اس لیے آہستہ آہستہ گاؤں کم ہوتے جا رہے ہیں، زرعی زمین ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہر سال سینکڑوں کنال زمین ختم ہو جاتی ہے، اور وہ زرعی زمین سے نکل کے ایسی زمینوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہے جہاں پہ پلازاز بنائے جاتے ہیں اور جہاں پر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی جاتی ہیں۔ یہ معاشرے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اس سے مہنگائی پر اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سرمایہ جب لوگوں کے ہاتھ آتا ہے تب اس کی مثال بھی ایسے ہی سمجھ لیں، اس نے تو اپنے دور کی مثال دی، ہم اپنے دور کی مثال دیتے ہیں کہ جب گندم بکتی ہے اور جب فصلیں کٹتی ہیں تو کسان کو اس میں سے جو کچھ ملتا ہے وہ تو اس کے سال بھر کھانے کے لیے بڑی مشکل سے کافی ہوتا ہے، اور جو زمین کا مالک ہے وہ لاکھوں روپے لے کے بڑے بڑے شہروں میں ان محلوں کا رخ کرتا ہے جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور خدا کی نافرمانی میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اور ساری سیاہ کاریوں کو اس پیسے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فروغ ملتا ہے۔ یہ اس وقت بھی مسئلہ تھا، اب بھی مسئلہ ہے۔ تو رافل نے اسے بتایا تھامس مور کو کہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ہم جائزہ لیں تو 15ویں صدی میں اگر آپ نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہو تو برطانیہ میں عمومی طور پر لوگ ایک دوسرے کی غلامی سے تنگ آ گئے تھے، اور نوکر چاکر بننے کا نظام مر رہا تھا، اور اکثریت ایسی ہو گئی تھی
جو آزادانہ طور پر اپنی زمینیں کاشت کرنے کے قابل تھی، اور مزدوروں کی ضرورت تھی، اور مزدور کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور شاملات کی جو زمینیں تھیں وہ گاؤں کی مشترک زمین تھی۔ کسان اپنے مویشی وہاں چراتے، درختوں کو کاٹتے اور اس سے ایندھن لے جاتے، اور ریاست کی زمینیں جو تھیں ہر جگہ پر قائم تھی انگلینڈ میں۔ ادھر بیلجیم کے جب حالات بدلے اور یہاں پر اونی کپڑے کی صنعت کو فروغ حاصل ہوا تو بیلجیم میں اون کی مانگ بے تحاشا بڑھی۔ جب بیلجیم میں اون کی مانگ بڑھی تو برطانیہ والوں نے، یورپ والوں نے بھیڑیں پالنا شروع کر دی، اور یہاں پر اون کے دام بڑھ گئے اور اون جو تھی وہ مہنگی ہو گئی۔ بڑے بڑے نواب اور زمیندار انہوں نے اپنی زرعی زمینوں کو باڑوں میں تبدیل کر کے بھیڑیں رکھ لی، اور آہستہ 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 یہ شاملات کو بھی اپنی ذاتی زمینیں بنانے لگے، جیسے اب اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے تو بہت زیادہ ہوا ہے کہ گاؤں کے گاؤں تھے جن کی شاملات بک گئیں، اور عام آدمی گاؤں کا محروم ہو گیا، اور پیسہ جو تھا وہ چند ہاتھوں میں چلا گیا، اور ان ہاتھوں سے پیسہ نکل کے گاڑیاں خرید لیں اور خدا کی نافرمانی کر لی چند دن الیاذ باللہ، اور پھر اس کے بعد اب گاڑیاں رہ گئی ہیں اور 2-4 سال میں وہ بھی بک جائیں گی۔ تو برطانیہ میں یہ ہوا کہ شاملات جو تھے آہستہ آہستہ نوابوں کے قبضے میں آنے لگے، اور انہوں نے ان زمینوں کے گرد 4 دیواریاں بنوا لی، بھیڑیں پلنے لگیں۔ تو جتنے مزدور زمینوں میں کام کرتے تھے، سبزیاں اگاتے تھے، مختلف کام کرتے تھے برطانیہ میں، وہ سب کے سب بیکار ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اون بیلجیم بھیج کے ایک تو وہاں سے سرمایہ کمایا، اور دوسرے ہزاروں آدمیوں کو پیسہ کمانے سے روک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ لندن آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ گلاسکو پہنچے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسکاٹ لینڈ پہنچے، اور بازاروں کے بازار بھر گئے مزدوروں سے، اور مزدوری ملتی نہیں تھی۔ تو پھر سرمایہ دار نے فائدہ اٹھایا، اور وہ یہ کہ مزدور جب کم اجرت پر ملنے لگے تو انہوں نے کم اجرت پر ملازم رکھنا شروع کر دیے۔ اس کی ایک مثال آپ ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے آج دنیا بھر میں سرمایہ دار ہمارے ملک کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر لیبر سستی ہے۔ انڈیا کا رخ کرتے ہیں، لیبر سستی ہے، بنگلہ دیش کا رخ کرتے ہیں، لیبر سستی ہے، چائنا جاتے ہیں کیونکہ لیبر سستی ہے نا۔ مشہور کمپنیاں مثلا فلپس ہے، سیمنز ہے، یہ لوگ اپنی چیزیں یہاں بنوا رہے ہیں کیونکہ اجرت کم پڑتی ہے اور پیسہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے پیچھے۔ تو رافیل نے تھامس مور سے کہا کہ اگر تم کسی وقت تھامس مور نے رافیل سے کہا، اس نے کہا رافیل تم بڑے عقل مند آدمی ہو، اور اگر تم کسی وقت کسی بادشاہ کے مشیر بن گئے تو بہت زیادہ تم دنیا میں انقلاب برپا کرو گے اور لوگ تمہاری وجہ سے زیادہ سکھی ہو جائیں گے۔ تو رافیل کہتا ہے کہ دیکھو بھئی افلاطون کو بھی یہ غلط فہمی تھی، وہ کہتا تھا کہ بادشاہ فلسفی ہو جائے یا فلسفی بادشاہ بن جائے تو دنیا میں امن آ جائے گا، دنیا میں اطمینان آ جائے گا، اور یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہوں کو سچے مشیروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو خوشامد کریں۔ یہ بہت کام کی بات اس نے لکھی ہے۔ ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ، ڈکٹیٹر، جابر جب کسی ملک کی حکمرانی حاصل کرتے ہیں تو ابتداءً بہت سے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ نگاہیں ٹٹول لیتی ہیں کہ بادشاہ سلامت اب چاہتے کیا ہے، ڈکٹیٹر چاہتا کیا ہے، اور آخر پر پہنچ کے ڈکٹیٹر کے ارد گرد صرف وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو اس کی خوشامد کریں اور اسے وہ مشورے دیں جو وہ خود چاہتا ہو۔ رافیل نے پھر آگے بات جاری رکھی ہے اور کہتا ہے کہ جہاں انسانیت اتنی گر جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو پیسے پر تولنے لگیں کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، تو کہتا ہے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ عوام پر انصاف سے حکومت کی جائے، کیونکہ لوگ انصاف کی بجائے پیسے کو ترجیح دیتے ہیں
اور معاشرہ ایسا قائم ہو جاتا ہے جس میں انصاف دکھتا ہے، اور ایسا معاشرہ آ جاتا ہے جس میں لوگ پیسے کے بلبوتے پر ہر چیز خرید سکتے ہیں، حتیٰ کہ اخلاقیات بھی خرید سکتے ہیں۔ تو دیکھو، جب تک چیزیں برابر کی تقسیم نہیں ہوں گی اور جب تک ہم ایسی سلطنت قائم نہ کریں جس میں پرسنل جتنی بھی چیزیں ختم کر دی جائیں، تب تک اس دنیا میں حل نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک وہی بات رافیل نے کہی جو اس سے پہلے افلاطون اور دیگر لوگ کہہ چکے تھے، جن کی تفصیل گزر چکی، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو، دولت کے جتنے ذرائع ہیں، کیا کیا مثلا زمین ہے، فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، اور ہمارے زمانے میں بینک ہیں، پانی ہیں، یہ سب کی سب لوگوں کے ہاتھ سے چھین کے اور اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ رافیل نے یہ بات تھامس کو سمجھائی۔ ہمارے زمانے میں بھی جو ذرائع دولت کو پیدا کرتے ہیں ان میں سے بہت بڑا ذریعہ بینک ہے، اور بینکنگ کے نظام سے پیسے آگے بنتے ہیں، اور بینکنگ کا نظام ملکوں کی بلکہ انسانوں، پوری دنیا کے انسانوں کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ مگر اب تک صحیح اسلامک بینکنگ دنیا میں ایسے کام نہیں کر سکی جیسے اسے کام کرنا چاہیے تھا، بلکہ زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ دنیا میں ابھی تک ایسے قائم ہی نہیں ہو سکی جیسے اسے قائم ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کو اس کی اب بھی ضرورت ہے کہ اسلامک بینکنگ کریں، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ کسی بھی طرح وہ اپنا آزاد میڈیا بنائیں، کسی بھی طرح مسلمان بینکنگ کے سسٹم کو قائم کریں، اور کسی بھی طرح مسلمان اگر عروج چاہتے ہیں تو اپنے تعلیم کے نظام کو ٹھیک کریں۔ جب تک تعلیم اور بینکنگ اور میڈیا، ان تینوں چیزوں پر مسلمانوں کا کنٹرول نہیں آتا، یہ ساری خرابیاں جو نظر آ رہی ہیں مسلسل طول پکڑتی چلی جائیں گی۔ اچھا، رافیل کے مقابلے میں سر تھامس پھر اپنی دلیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہر کسی کی ذاتی جائیداد کو ختم کر دیں، تو جب کوئی فائدے کا امکان نہیں رہے گا تو پھر لوگ کام کیوں کریں گے؟ لوگ تو کام چھوڑ دیں گے۔ پرسنل انٹرسٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ، جب وہ لوز ہو جائے گا تو لوگ کوئی کام نہیں کریں گے، چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اب رافیل فرضی آدمی ہے نا، کہتا ہے کہ اگر تم نے میری طرح 5 سال یوٹوپیا میں گزارے ہوتے تو تم ہرگز یہ اعتراض نہ کرتے۔ یہ کہتا ہے اچھا یوٹوپیا کیا چیز ہے؟ رافیل کہتا ہے کہ یوٹوپیا جو ہے وہ کیوبا کے قریب جنوبی امریکہ میں ایک جزیرہ ہے۔ سب فرضی داستانیں، نہ کوئی جزیرہ ہے نہ یوٹوپیا ہے۔ بہرحال وہ اس فرضی داستان میں کہتا ہے کہ دیکھو، وہ جزیرہ میں جب گیا ہوں تو میں نے اسے دیکھا، وہ 500 میل ہے، اتنا تو اس کے گہراؤ ہے، اور چوڑائی اس کی تقریباً 200 میل ہے، اور اس جزیرے میں پہلے وحشی لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر ایک بادشاہ یوٹوپس تھا، اس نے آ کر اسے فتح کیا، اور اسی کے نام پہ یوٹوپیا ایک جزیرہ بن گیا۔ اس جزیرے میں 54 شہر ہیں، اور ہر شہر کا دوسرے شہر سے 24 میل کا فاصلہ ہے، اور ان کا ایک صدر مقام کیپٹل بھی ہے، اور اس کا نام ہے اماروت۔ سب فرضی داستان ہے۔ پھر کہتا ہے کہ دیکھو، ان میں جتنے بھی 54 شہر یا ضلع ہیں، ہر ایک کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور ہر ایک کے نمائندے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ نظام کر اپنے بناتے ہیں، اور 62 ارکان کی ایک مجلس ہے، اور ہر ضلع سے 3 نمائندے چنے جاتے ہیں، اور پھر مختلف کمیٹیز بن جاتی ہیں، اور ضروریات زندگی کی پیداوار، ضروریات زندگی کی تقسیم، یہ سب چیزیں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ اور 54 جو شہر یا ضلع آباد ہیں، میں نے جب دیکھا وہاں تو ہر ضلع میں 6000 گھرانے تھے اور 6000 کھیت تھے۔ پھر ایسا عمدہ جزیرہ ہے کہ ہر 30 گھرانوں پر ایک بڑا آدمی مقرر ہے، اور اس کو مکھیا کہتے ہیں۔ یہ جو مکھیا ہے، سارے گھرانے کے فرد مل کر اسے چنتے ہیں، 1 سال کے لیے اسے اپنے اوپر بڑا بنا لیتے ہیں،
اور پھر 1 سال کے بعد نیا انتخاب ہو جاتا ہے، اور ہر 10 مکھیے جو ہیں وہ ایک مہا مکھیا چن لیتے ہیں، وہ ان پر بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ضلع میں 200 مکھیے ہوتے ہیں، اور یہ مجلس ہفتے میں 2 بار بیٹھتی ہے اور اجلاس ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ زراعت کا کام کرتے ہیں۔ اور میں نے ایسا یوٹوپیا وہ دیکھا ہے کہ ہر مرد اور عورت کاشتکاری کے فن سے ضرور واقف ہے، دیہات میں رہتے ہوں، شہر میں رہتے ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ شہریوں کی ایک مقررہ تعداد ہر سال اپنے گھر بار چھوڑ کے دیہات میں جا کے آباد ہو جاتی ہے، اور دیہاتی شہر میں آ جاتے ہیں۔ تو ہر سال جگہ کی تبدیلی سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور شہری دیہاتی زندگی کا مزہ لوٹتے ہیں، اور دیہاتی شہری زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کوئی خلیج پیدا نہیں ہوتی۔ اور جب فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تو کٹائی کے وقت شہریوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو اس وقت شہروں میں رہ رہی ہوتی ہے، جا کر زراعت میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور جو کام ہفتوں میں ہونا ہوتا ہے وہ دنوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو زراعت کے علاوہ ایک ہنر اور آتا ہے، اور لوگ وہی ہنر اختیار کرتے ہیں جن کے باپ دادا نے کیا۔ مثلا کسی کے باپ برتن بناتا تھا تو بیٹا بھی اب برتن بناتا ہے، کسی کا باپ جوتے گانٹتا تھا تو بیٹا بھی جوتے گانٹتا ہے۔ تو اس ریاست میں میں نے دیکھا ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا پیشہ اختیار کرے۔ جتنے بھی تندرست مرد اور عورتیں ہیں 6 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں، نہ 6 گھنٹے سے کم نہ زیادہ، اور بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں، بچے بھی گھروں پہ رہتے ہیں، اور جو لوگ علم کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کمانے سے بری ہیں۔ برطانیہ میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو مزدوروں کو 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ تو سر تھامس مور جو ہے اسے رافیل کا یہ بیان تھوڑا سا مشکوک نظر آیا۔ کہتا ہے کہ یوٹوپیا میں لوگ فقط 6 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو وہاں پر کوئی پادری نہیں ہے، وہاں پر کوئی کلیسا نہیں ہے، جیسے ہمارے پادری کوئی کام نہیں کرتے، ہمارے نواب کوئی کام نہیں کرتے، ان کے خوشامدی ہٹے کٹے بھکاری ہوتے ہیں، یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اس معاشرے میں اس جگہ پر یوٹوپیا میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، اور یوٹوپیا میں جو لوگ علم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے انہیں ریاست وظیفہ دیتی ہے، اور یوٹوپیا میں زراعت ہوتی ہے، اور بیل استعمال ہوتے ہیں، اور گیہوں پیدا ہوتا ہے، سبزیاں اگاتے ہیں، انگور، سیب، ناشپاتی، یہ سب پھل میں نے وہاں دیکھے، اور انگور سے وہ شراب بناتے ہیں، اور سال بھر میں اتنا غلہ پیدا ہو جاتا ہے جو دیہاتیوں اور شہریوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور کسی وہاں گاؤں میں نے نہیں دیکھا کہ گھروں میں چولہے جلتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر گاؤں کا ایک کامن کچن ہوتا ہے، مشترکہ باورچی خانہ، اور مکھیا جو ہوتا ہے وہ نگرانی کرتا ہے، اور سب لوگ آ کے وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ ایندھن کی بھی بچت ہوتی ہے، وقت بھی بچ جاتا ہے، اور رات کو 8 بجے سے پہلے کھانا تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ 8 بجے تک کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، رات میں ناچتے گاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں صبح، اور جتنے بھی برتن دھونے ہیں اور اس طرح کے کام کرنے ہیں، واش روم وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان قیدیوں کے ذمے ہیں۔ جو قیدی اگر کہیں اور ہوتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ وہ یہ کام کریں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یوٹوپیا میں غلامی کا یہ تصور قابل اعتراض نہیں، حرام ہے جو کسی ایک یورپین نے اس پہ اعتراض لکھا ہو، اور ہر بچہ چڑھ دوڑتا ہے کہ اسلام میں غلامی کا نظام کہاں سے آ گیا۔ بھائی جنہیں آپ 16ویں صدی 15ویں صدی کے مفکر اعظم مانتے ہیں ان کے یہاں بھی تو یہ تصور پایا جاتا ہے، وہاں کیا جواب دینا ہے؟ وہاں کوئی نہیں بولتا، اور ہمارے اس لیے نہیں بولتے کہ ہماروں نے پڑھا نہیں ہوتا کہ آئیڈیل سٹیٹ میں بھی وہاں غلاموں کا تصور اس نے رکھا ہے۔ سب لوگ سادہ کپڑے پہنتے ہیں، اور کسی شہر کی آبادی رافیل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے 6000 سے زیادہ نہیں ہوتی، 6000 سے بڑھ جائے تو نئی بستی میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں چونکہ آکسفورڈ کے ایک فاضل نے لکھی ہیں اس لیے قابل اعتنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے کہ مدینہ منورہ کی آبادی جب یہاں تک پہنچ جائے، ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، تو یہاں پر پھر کوئی نیا گھر آباد نہیں ہوگا، لوگوں کو باہر بھیجنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چیک کراتے رہتے تھے، پھر ان کو اطلاع ملی ایک دن
کہ وہاں لوگوں نے گھر بنا لی ہیں، شروع ہو گئی ہے وہاں تعمیر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب مدینہ منورہ میں آئندہ کوئی گھر نہیں بنے گا، جاؤ اور نیا شہر آباد کرو۔ رافیل کہتا ہے کہ ہر شہر کو 4 طرح انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے یوٹوپیا میں۔ ایک جگہ بازار ہے، اور بازار میں ہر انسان کو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مفت ملتی ہیں، اور جتنی بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ گودام میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ شہروں کی سڑکیں 20 فٹ چوڑی ہیں، اور سڑکوں کے دونوں جانب مکانات بنائے گئے ہیں۔ اب یہ چونکہ یوٹوپیا میں لکھا گیا ہے، اس لیے یورپینز نے اسے پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا، اور انہوں نے ایسی چیزیں بنائی۔ ہمارے ہاں کوفہ جو آباد ہوا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم نامے جاری کیے تھے کہ شہروں کی سڑکیں اتنی ہوں گی اور گلیاں اتنی ہوں گی، اور اس کی تھوڑی سی معمولی سی تفصیلات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں بھی مل جاتی ہیں، باقی تفصیل اس کی تاریخ میں مل جائے گی۔ اس کو چونکہ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم یوٹوپیا کو اگر آج پڑھ لیں تو متاثر ہوں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو شہر آباد کیے تھے اور جو حکم نامہ جاری فرمایا تھا کہ شہر کے ٹھیکیداروں کو اس وقت تک پیسے نہیں دیے جائیں گے جب تک کہ گورنمنٹ کے نمائندے جا کے چیک نہ کر لیں کہ واقعی سڑکیں اتنی چوڑی بنائی گئی اور گلیاں اتنی چوڑی رکھی گئی ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ عمل کیا۔ وہ چونکہ پڑھی نہیں ہے اس لیے لوگوں کے ذہن میں ادھر کی بات نہیں آتی۔ ضروری ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو بھی پڑھا جائے، اور ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان نظاموں کے مقابلے میں اسلام نے کیا چیز اس وقت پیش کی تھی۔ رافیل کہتا ہے وہاں کے مکانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر گھر کے پیچھے ایک باغ بنا ہوا ہے، کسی مکان میں کوئی تالا نہیں، حتیٰ کہ دروازوں پہ چٹکنی تک نہیں۔ 10 سال کے بعد سارے گاؤں والے شہر والے جمع ہوتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں اور گھر بدل لیتے ہیں، وہ اس کا گھر ہو گیا، وہ اس کا گھر ہو گیا۔ اور ہر 30 گھرانوں پر ایک بڑی کھانے کی جگہ ہے، سب لوگ شیشے اور مٹی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور البتہ اگالدان جو ہیں یا ہاتھ دھونے کے لیے جو سلکچی استعمال کی جاتی ہے یہ سونے اور چاندی کی۔ پھر یوٹوپیا میں وہ کہتا ہے کہ شادیاں زیادہ نہیں ہو سکتی، اور شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے لٹریچر میں جہاں یہ آتا ہے نا کہ وہ اسٹیٹ یوٹوپین تھی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو کچھ پہلے ان الفاظ میں کہا گیا، یہ وہی چیز ہے جو ابن حزم نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے، معاذ اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس پہ اعتراض ہوا۔ تھامس مور نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شادی سے پہلے مکمل طور پہ دیکھا جائے؟ تو یوٹوپیا والے، بلکہ بات یہ ہے کہ رافیل کہتا ہے میں جب وہاں گیا تھا اس بستی میں تو میں نے اعتراض کیا تھا، تو یوٹوپیا والوں نے مجھے کہا کہ جب تم گھوڑا خریدتے ہو تو زین اتار دیتے ہو اور اچھی طرح گھوڑے کی پشت کو چیک کرتے ہو کہ اس میں کوئی زخم تو نہیں آ گیا، اور پھر اسی طرح نکیل بھی اتار لیتے ہو اور چیک کرتے ہو، تو جیسے وہاں چیک کیا جاتا ہے اگر شادی سے پہلے ایسے ہو جائے تو کیا مذائقہ۔ وہاں پر بچوں کی تعلیم پہ میں نے دیکھا بڑا زور دیا گیا، اور لازمی تعلیم دی گئی، اور نصاب میں میتھمیٹکس، میوزک، لاجک، جیومیٹری، یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ اور کہتا ہے وہ جو زبان بول رہے تھے وہ پرشین سے ملتی جلتی تھی۔ لوگ کھالوں پر لکھتے ہیں، پتوں پر لکھتے تھے۔ پھر رافیل کہتا ہے کہ ان کو کاغذ بنانا میں نے سکھا دیا کہ کاغذ کیسے بنتا ہے، چھاپا خانہ مل گیا، بڑے خوش ہوئے اور بڑے آزاد خیال ہیں۔ اور رافیل کہتا ہے کہ پھر دیکھو وہاں پر کسی کا کوئی عقیدہ ہو ہم اس میں دخل میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی دوسرے ستاروں کی پرستش کر رہا ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ بالا تر ایک ہستی کائنات میں موجود ہے اور اس کا نام ہے متھرا، وہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی اختیارات سارے کے سارے وہ اس نے اسے دیے، مگر نام اس نے متھرا رکھ دیا۔ اور پھر رافیل کہتا ہے
کہ ان لوگوں نے اس بستی میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قبول کر لیا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایسی سادہ زندگی کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس یوٹوپیا میں دیکھا کہ دیکھو تھامس کسی کو بھولے سے بھی خیال نہیں گزرتا کہ فلاں چیز میری اپنی ہے، ہر چیز مشترک ہے۔ اسٹور میں گودام میں چلے جاؤ مفت میں چیزیں مل جاتی ہیں، کوئی بخل نہیں ہے، ہر شخص مطمئن ہے، کسی کی بیوی کوئی شکایت نہیں کرتی، کسی کا بیٹا روزگار نہیں ہوتا، کسی بیٹی کی بیاہ شادی کے لیے جہیز کا تردد نہیں ہوتا، اور جب تک معاشی مساوات نہ ہو کسی بھی جگہ پر انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اور دولت کی حوث سے آزاد ہو کر یوٹوپیا کے باشندے بالکل فکروں سے آزاد ہیں، کوئی سیاکاری نہیں ان بستیوں میں، کوئی مار پیٹ نہیں، قتل نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس نے یوٹوپیا ایک ریاست میں پیش کر دی، اور وہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے کام میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ہر شخص کے پاس اتنا وقت نکل آتا ہے کہ وہ وہاں پر جو چاہے سو کرے۔ یوٹوپیا کا یہ تصور اس نے دے دیا، کتاب پوری لکھ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاشرہ قائم کیسے ہو؟ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، افلاطون سے لے کر اس کتاب اور مصنف تک جس کا سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بچوں اس کتاب اور مصنف کا نام ذرا پوچھنا تلاش کرنا کیا ہے، سب کی دکھتی رگ یہی ہے کہ آخر یہ اسٹیٹ قائم کیسے ہو۔ افلاطون کہتا تھا شہزادے فلسفی ہو جائیں یا فلسفی شہزادہ بن جائے، کچھ ایسے ہو جائے۔ یہی ٹھیک جب سوال یہاں اٹھتا ہے تو تھامس مور کہتا ہے کہ یہ حل کیا ہوگا، تو رافیل کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں بس یہ ہے کہ یوٹوپیا میں یہ نظام بادشاہ جو تھا یوٹوپس اس نے رائج کیا تھا اور اس نے اس کو بنا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوٹوپیا ایک ایسا فرضی جزیرہ ہے جس سے آخر پر پہنچ کے ایسی ریاست کو قائم کرنے کے لیے کوئی حل نہیں ملتا۔ افلاطون نے تو پھر اتنا کہہ دیا کہ فلسفی اور شہزادے کا تصور، انہوں نے وہ تصور بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا بس کوئی بادشاہ تھا، غائب سے آیا تھا اور اس نے آ کر ایسا نظام بنا دیا تھا۔ بس سب سے بڑا کارنامہ اس شخص کا یہ تھا کہ اس نے اس کتاب کو لوگوں میں رائج کیا، لوگوں نے اسے پڑھا، اور یورپ میں جو آئندہ چل کے انقلابات برپا ہوئے ہیں ان میں اس کتاب کا اثر تھا، اور لوگ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی تلاش میں نکلے، یعنی کوشش کرنے لگے، اور انہوں نے اپنی آئندہ نسلوں کو تصور دیا کہ ہم نے دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جو حقیقی طور پر ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتا ہے۔